السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا یہ علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے ڈفرز ہیں۔ دو امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، ایک بیانیہ لانچ کیا گیا ہے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے، اور یہ وہ ٹاؤٹ ہیں جن کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، ان کا پے گریڈ بھی اتنا نہیں ہے میرے خیال میں، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی حوالدار وغیرہ رکھے گئے ہوں گے، اس سے اوپر ان کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ کامران شاہد لکھتا ہے کہ بریکنگ ناؤ کریڈیبل سورسز اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نہ ہی کوئی میسج دیا گیا تھا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا گیا تھا عمران خان کے ساتھ، اور جلسہ جو کینسل ہوا ہے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی عمران خان سے سورسز کی۔ مزید کہا کہ پی ٹی آئی صرف اپنا فیس سیونگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ان حالات میں پی ٹی آئی جلسہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ خان سے جب سوال پوچھا گیا کہ اعظم سواتی کو کون لے کر آیا، اور خان نے جو مسکرا کے جواب دیا وہ محض ایک بلف تھا ہماری طرف سے، خان کے ساتھ نہ کوئی رابطہ کیا گیا، نہ کوئی بات چیت کی گئی۔ ناظرین کرام، جس چیز کا ڈینائل آ جائے اور ذرائع سے آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ 100% یہی بات ہے۔ یہ اصول ہے پاکستان کے ماحول میں، ویسے بھی ہے کہ ڈینائل جب آتا ہے تو مطلب ہے کہ لازمی وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی، اسی وجہ سے دھواں تھا۔ تو ڈینائل کے بعد آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ کس نے عمران خان کے گھٹنے پکڑے، کس نے پاؤں پکڑے، اور کس نے کہا کہ یہ نہ کریں، اور خان نے پھر ان کی بات مان لی، ان کی ریکویسٹ مان لی، ان پر رحم کر دیا۔ یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی ہے ٹاؤٹ نے کیا بولا ہے۔ اب آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی سنگین صورتحال ہے۔ ناظرین کرام، 28 اگست بہت امپورٹنٹ تاریخ ہو گئی ہے۔ حکومت نے 28 اگست کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا ہے۔ مشترکہ اجلاس تب عموماً بلایا جاتا ہے جب آپ نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہو اور پارلیمنٹ میں فیل ہو گئی ہو یا پارلیمنٹ میں فیل ہو گئے ہوں، تو پھر آپ جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں اور آپ اکٹھے نمبر کر کے قانون پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک ذکر ہے آئینی ترمیم کا، اس کے لیے آپ کو سیپریٹلی پارلیمنٹ میں بھی 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور سیپریٹلی سینٹ میں بھی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ مشترکہ اجلاس میں نہیں ہو سکتی، اس میں سیپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو سمپل قانون سازی ہوتی ہے، جو بل پاس کرنے ہوتے ہیں، اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے نمبرز آپ جمع کر کے ٹوٹل اکثریت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ٹوٹل حکومتی ایوان کے نمبر قومی اسمبلی اور سینٹ کے ملا کے اگر اپوزیشن کے قومی اسمبلی اور سینٹ کے نمبر سے زیادہ ہو جائیں آل ٹوگیدر، تو آپ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو حکومت کو قانون سازی کے لیے تو ویسے بھی کوئی مسئلے کا سامنا نہیں ہے، حکومت کے پاس اکثریت موجود ہے، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی۔ یہ مشترکہ اجلاس بلایا کیوں جا رہا ہے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، جس سے میں آگاہ کرتا ہوں کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا ہے، آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، ویڈیو دیکھی ہوگی کہ قاضی صاحب کا سیکرٹری فضل الرحمان کو جب سپریم کورٹ لے کر آتا ہے ایک مذہبی کیس کے حوالے سے، تو سیکرٹری باہر فضل الرحمان کو جھک کے مل کے وصول کر کے اندر لے کے آتا ہے۔ میں نے بڑا غور کیا، سوچا کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ قاضی صاحب کا سیکرٹری خود بنفس نفیس باہر جاتا ہے اور فضل الرحمان کو اندر لے کر آتا ہے۔ میں نے اس پہ بڑا غور کیا، مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے۔ پی ٹی آئی نے بائی دا وے اس کو بتانے سے پہلے جے یو آئی فے کے ساتھ قومی اسمبلی اور سینٹ میں مل کے چلنے کا اعلان کیا ہے، اور اس میں کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی میں بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گے، اور سینٹ میں شبلی فراز ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ لیکن صورتحال کیا ہے اس سے پہلے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حکومت کو آئینی ترمیم کرنے کے لیے جے یو آئی کے 5 ووٹ چاہیے۔ میں نے بڑا سوچا کہ قاضی صاحب نے کبھی کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں دیا، وہ تو سب کو پڑھ جاتے ہیں، وہ تو بلی ہیں۔ لیکن قاضی صاحب کا سیکرٹری باہر آتا ہے سپریم کورٹ سے، فضل الرحمان کو سڑک پر ریسیو کرتا ہے، ہاتھ ملا کے لے کے جاتا ہے، جھک کے ملتا ہے، صرف سجدہ نہیں کرتا، باقی سب کچھ کر دیا ہے، اور پھر اس کیس کو بھی قاضی صاحب چینج کر دیتے ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ میری ڈاٹ کنیکٹنگ ہے، اور الحمدللہ آج تک جتنی ڈاٹ کنیکٹنگ کی ہے زیادہ تر درست ثابت ہوئی ہے، 99%۔ قاضی صاحب براہ راست مکھن پالش کر رہے ہیں فضل الرحمان کی، کیونکہ
قاضی صاحب کو اگر ایکسٹینشن ملنی ہے تو فضل الرحمان کے 5 ووٹوں کے بغیر نہیں مل سکتی. سینٹ میں یہ 5 ووٹ ضروری ہیں. باقی اگر قومی اسمبلی میں شب خون بھی مار دیا جائے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کا آزاد ڈکلیئر ہونا یا پی ٹی آئی کا ڈکلیئر ہونا یا الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن آنا 39 کا تو آ گیا، 41 کا نہیں آیا، ان لوگوں کو مار دھاڑ کے ووٹ دلوایا جا سکتا ہے قومی اسمبلی میں. مسئلہ سینٹ میں درپیش ہے. سینٹ میں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں. حکومت کے پاس 53 نمبر ہیں. آپ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کو نکال دیں تو یہ 22 ہیں. انڈیپینڈنٹ، پی ایم ایل، کیو، باقیوں کو ملا کے کل 63 ہوتے ہیں. اگر ساری اپوزیشن کے ووٹ بھی حکومت کو مل جائیں، 64 ہونے چاہیے آئینی ترمیم کے لیے، تب بھی فضل الرحمان کا کم از کم 1 ووٹ ان کو چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے اگر دے دیں، ابھی تک خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، وہ ہوں گے تو 1-2 سیٹیں شاید مل جائیں اپوزیشن کی بھی، لیکن یہاں پہ سنی اتحاد کی بھی 1 سیٹ ہے. مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ بھی ہیں. بی این پی مینگل بھی مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے ساتھ جائے گی. 3 انڈیپینڈنٹ بھی بظاہر نہیں لگتا کہ یہ جائیں گے. تو حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں سینٹ میں. ایسے میں پھر کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے بارے میں نے بڑا سوچا. دیکھیں، میں قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو کسی حد تک آگاہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. آئین کی شک 179 کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج 65 سال کی عمر کا ہونے تک جج رہے گا، انلیس وہ خود ریزائن کر دے یا اسے ریموو کر دیا جائے آئین کے مطابق. تو یہ ایج پتھر پہ لکیر کی طرح آئین میں لکھی ہے. اس میں تبدیلی آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب اگر حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی تو کیا کر سکتی ہے؟ اب میں اس طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں. آئین کی شک نمبر 175 کے نیچے ایک ذیلی شک ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ موسٹ سینئر جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا، لگایا جائے گا. لیکن میں اس میں آپ کو ایک گیم سے آگاہ کرتا ہوں. ظاہر ہے آئین بنانے والے بھی یہی ہیں، چلاک ڈاکو ہیں جنہوں نے یہ آئین بنایا. ہمارا آئین بنانے والوں نے جب بھی کہیں لکھا ہے نا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ان کلوز دس اینڈ دس، یہ آپشن زیادہ تر آئین میں اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی منور کرنا چاہے تو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ والا کلوز یوز کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ نکال لیں. یہ بڑی خطرناک چلاکی ہے جو ہمارے آئین میں ہے. اب جو ناٹ اسٹینڈنگ 1 ہے اور 2 ہے، یہ ہے کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے 175 کا. اس میں فیڈرل لا، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان بار کونسل کا ایک سینئر وکیل، یہ نمبر 1. اور نمبر 2 یعنی ایک کمیشن ہوگا، جوڈیشل کمیشن جسے کہیں گے، ججوں کی، وہ تقریب کرے گا. اب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ گیم ڈال سکتے ہیں ممکنہ طور پہ. دیکھیں، میں آئینی ماہر نہیں ہوں، قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن لٹرل ریڈنگ اور اپنے دماغ کو اپلائی کر کے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ آئیڈیاز دیتے ہیں ان کو. یہ بڑے شاطر لوگ ہیں، یہ کریمنل مائنڈ ہیں، یہ ہم سے زیادہ شاطرانہ چالیں چل سکتے ہیں. ہم صرف ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اسی قسم کی شک ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کا تقرر کیسے ہونا ہے. اب یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ موسٹ سینئر جج ہونا چاہیے ہائی کورٹ کا. انہوں نے کیا کیا؟ سمپل قانون سازی کے ذریعے تبدیلی کر کے یا جوڈیشل کمیشن نے اپنا فیصلہ کر کے 3 نمبر کی خاتون کو جج لگا دیا لاہور ہائی کورٹ کا. ورنہ یہاں بھی موسٹ سینئر جج کی بات ہوئی تھی، آئین میں لکھا ہوا تھا. تو پھر کیا ہے، سپریم کورٹ کے معاملے میں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ شب خون کیا مار سکتے ہیں 28 تاریخ کو. جیسے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایک جو کمیٹی ہے 3 ججز کی، یہ ختم کی جا سکتی ہے اور ساری پاورز چیف جسٹس کو دی جا سکتی ہیں تاکہ اگلی ساری پروسیڈنگز قاضی صاحب خود کنٹرول کریں. نمبر 2، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ریکمنڈیشن کرے گا سینئر موسٹ کی بجائے 5 ججز کی. یہ قانون سازی ہو سکتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان صدر مملکت کو بھیجے گا سینئر موسٹ نہیں بلکہ 5 سینئر ججز. میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں، جو خبر آج مین سٹریم میڈیا اٹھا رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کا نام آ سکتا ہے کیونکہ آئینی ترمیم کے نمبر پورے نہیں ہیں. اور آئینی ترمیم پتھر پہ لکیر کی طرح ہے کہ ایک جج 65 سے زیادہ نہیں رہ سکتا. تو قاضی کی ایکسٹینشن مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو پھر دوسرا کیا ہے، امین الدین خان یا جمال خان مندوخیل کو چیف جسٹس لگا دیا جائے اور باقی سب کو کھڈے لائن لگا دیا جائے، سپر سیڈ کروا دیا جائے. اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آئین و قانون کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ مشترکہ اجلاس میں کچھ بڑا شب خون مارنے جا رہے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. پھر ایک تفصیلی فیصلہ آنا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن اس ٹائم باقاعدہ لڑائی
जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के साथ तो खुलकर हुकूमत कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट की शायद याहिया अफरीदी के साथ भी लड़ाई हो रही है कि इन तीनों को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। अब इसमें असद अली तूर ने एक रिपोर्ट किया है, ये उसकी खबर है कि मंसूर अली शाह से राब्ते किए गए और कहा गया कि जो भी मामलात हैं आगे के आप छेड़ेंगे नहीं। उनसे गारंटी मांगी जा रही है कि अगर आपको बना दिया जाए, ना रोका जाए आपको, तो आप इलेक्शन के मामलात नहीं खोलेंगे, आप हुकूमत को चलने देंगे, ये सेटअप हमने बनाया है, चलने देंगे। एक तो ये खबर, और एक असद अली तूर ने बड़ी अजीब सी खबर दी है कि हुकूमत ने उनसे राब्ता करके कहा कि हम एक्सटेंशन की बजाय सबकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देते हैं। तो मंसूर अली शाह ने मुबैना तौर पर जवाब दिया कि अब जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं आगे 2032 तक, जो भी आप तरमीम करने लगे हैं, इनका इतलाक उन पर नहीं हो सकता, वरना यह तासुर जाएगा कि आपने उन्हें रिश्वत दी है। देखिए, एक हुकूमत अगर मौजूदा जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ओहदे की मुद्दत बढ़ा देगी तो ये लगेगा कि आपने रिश्वत दी है। तो मंसूर अली शाह ने बकौल असद तूर हुकूमत को ये कहा कि अगर आप आईनी तरमीम करते हैं तो 2032 के बाद जो जजेस लगेंगे, इस तरमीम का इतलाक उन पर होगा, हम सब पर नहीं। अब हुकूमत मुंह बना के वापस आ गई। अब क्योंकि ये जवाब मिल गया मंसूर अली शाह की तरफ से, तो अब 28 तारीख को इन्होंने असम्बली का इजलास बुला लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये इन्होंने इजलास बुला लिया है। इसमें ये बहुत सारी तब्दीलियां करेंगे और प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट की तब्दीली करेंगे और इसी तरीके से दीगर मामलात करेंगे। तो हुकूमत की चालाकियों के बदला जो है, अब इसका जवाब जो है वो अदलिया नहीं देना है, और ये रिएक्शन किस तरीके से आता है ये बहरहाल देखा जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।